اللہ الرحمن الرحیم۔ ہلدی ادرک کے خاندان سے تعلق رکھنے والی ایک سبزی ہے جو ہمارے تقریباً ہر سالن کا لازمی جزو ہوتی ہے۔ اس کا خوبصورت گولڈن سا پیلا کلر کھانوں کے ایک خاص قسم کی رونق بخشتا ہے۔ کھانوں میں ڈالی جانے والی ہلدی ضرور کچھ نہ کچھ فائدہ ہمیں پہنچاتی ہوگی، لیکن یہ فائدہ زیادہ نظر نہیں آتا، شاید اس وجہ سے کہ کھائے جانے والے کھانے کے ساتھ ہم نے کتنی ہلدی استعمال کی ہے اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا۔ آج کے ویلاگ میں ہم ہلدی کا پانی بنانے کا طریقہ سیکھیں گے اور اس پانی کو باقاعدہ استعمال کرنے سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اس بارے میں بھی بات کریں گے۔ ہلدی میں نہایت طاقتور اینٹی انفلیمیٹری اور اینٹی آکسیڈنٹ قسم کے مرکبات پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہلدی زمانہ قدیم سے مختلف بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال کی جاتی رہی ہے۔ ہلدی میں پایا جانے والا کرکیومن نامی جزو خون میں شکر کی سطح کو مستحکم رکھتا ہے، کیونکہ کرکیومن انسولین کی حساسیت کو بڑھا کر انسولین ریزسٹنس کو کم کرتا ہے۔ انسولین ریزسٹنس پر میری ایک ویڈیو چینل پر موجود ہے جس کا لنک آئی بٹن میں آ جائے گا، آپ اسے وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں نے آسان زبان میں انسولین ریزسٹنس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ایک تحقیق سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ کرکیومن سپلیمنٹ کھلانے سے شوگر کے مریضوں میں بلڈ گلوکوز میں بہتری دیکھی گئی ہے۔ یہ تحقیق جرنل آف اینڈوکرائنولوجی اینڈ میٹابولزم میں شائع ہوئی تھی۔ کرکیومن نہ صرف انسولین کی حساسیت کو بڑھاتا ہے بلکہ یہ اس انزائم کی فعالیت کو بھی کم کرتا ہے جو نشاستے کو توڑ کر گلوکوز میں تبدیل کرتا ہے۔ اس خاصیت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دم سے زیادہ گلوکوز خون میں جمع نہیں ہوتا اور خون میں گلوکوز کی سطح ہموار رہتی ہے۔ یہ خصوصیت شوگر کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ ہلدی برین فنکشن کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ ایک مطالعہ جو کہ امریکن جرنل آف گیریاٹرک سائیکیٹری میں شائع ہوا تھا کے مطابق کرکیومن کا سپلیمنٹ بڑھتی عمر کے لوگوں میں یادداشت میں ہونے والی کمی کو دور کر کے ان کے اندر توجہ اور ارتکاز پیدا کرتا ہے۔ اس لیے بڑھتی عمر کے لوگ اگر ہلدی کا پانی گاہے بگاہے استعمال کرتے رہیں تو کافی سارے ذہنی امراض سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ کرکیومن کا اینٹی انفلیمیٹری ایکشن دماغی سوزش کو کم کرتا ہے، جو دوسری صورت میں دماغ کے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ کرکیومن کا استعمال دماغ میں بننے والے نیوروٹروپک فیکٹر، جسے سائنسی اصطلاح میں برین ڈرائیوڈ نیوروٹروپک فیکٹر کہتے ہیں، کی پیداوار کو بڑھاتا ہے۔ BDNF ایک خاص قسم کی پروٹین ہے جو نئے برین سیلز کی پیدائش میں اضافہ کرتی ہے۔ رات سونے سے قبل ہلدی کے پانی کا استعمال دماغی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ ہلدی میں موجود کرکیومن اپنی اینٹی آکسیڈنٹس اور اینٹی انفلیمیٹری اور نیورو پروٹیکٹیو خصوصیات کی وجہ سے انزائٹی اور ڈپریشن میں بھی بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہلدی میں 100 سے زیادہ فائدہ مند مرکبات پائے جاتے ہیں، جس میں ایلیمینی اور ٹرمینون بھی شامل ہیں، اور یہ مرکبات مل کر انزائٹی اور ڈپریشن کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ رات سونے سے قبل ہلدی کا پانی سیروٹونن اور ڈوپامین کو خارج ہونے میں مدد کرتے ہیں، جس کی وجہ سے موڈ اور نیند دونوں بہتر ہو جاتی ہیں، اور صرف نیند بہتر ہونے سے ہی انزائٹی اور ڈپریشن میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ ہلدی میں کرکیومن کے علاوہ ڈی میتھوکسی کرکیومن اور بس ڈیموکسی کرکیومن بھی پائے جاتے ہیں، جو جگر کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ حالیہ ریسرچ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ اجزاء اینٹی انفلیمیٹری اور اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات کے ساتھ ساتھ ہیپیٹو پروٹیکٹیو اثر بھی رکھتے ہیں۔ ہلدی کے پانی کا باقاعدہ استعمال جگر کے کام میں مدد فراہم کر کے جگر کو ہونے والے نقصان سے بچاتا ہے۔ یہ نقصان چاہے جسم میں موجود زہریلے مواد کی وجہ سے ہو یا فری ریڈیکلز کی وجہ سے، دونوں صورتوں میں ہلدی کا پانی جگر کو ممکنہ نقصان سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ جگر کے بنیادی کاموں میں سے ایک کام جسم کو زہریلے مادوں سے پاک رکھنا ہے، اور ہلدی کے پانی کا استعمال جگر کو صحت مند رکھ کر ڈیٹاکسیفیکیشن کے عمل کو تیز کرتا ہے۔ بڑھتے وزن سے پریشان ہیں تو پریشان ہونا چھوڑیے اور ہلدی کے پانی کا روزانہ استعمال شروع کرتے ہیں۔ ہلدی میں پایا جانے والا کرکیومن ہمارے میٹابولزم کو تیز کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جسم میں چربی جمع ہونے کے عمل کو روکتا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ موٹاپے کی وجہ سے پیدا ہونے والی سوزش یعنی انفلیمیشن کو بھی کم کرتا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ صرف ہلدی کا پانی پینے سے ہی وزن کم نہیں ہو جائے گا، بلکہ ایک متوازن غذا کے ساتھ ورزش کا اہتمام بھی ضروری ہے۔ آج کل درمیانی عمر کے مرد و خواتین بھی جوڑوں کے درد کی وجہ سے پریشان ہیں۔ ہلدی کا پانی ایسے تمام لوگوں کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں، کیونکہ ہلدی کی اینٹی انفلیمیٹری خصوصیات کی وجہ سے اسے جوڑوں میں ہونے والے دردوں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔
رات سونے سے قبل ہلدی کا پانی پینے سے رات بھر کے سکون کے ساتھ صبح درد کے ساتھ اٹھنے کی اذیت سے بچاؤ ممکن ہے، جس کی وجہ سے مریض کچھ دیر تک تو بستر سے اٹھنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہوتے۔ نظام ہضم کی اہمیت سے کسے انکار ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے ہمارا کھایا ہوا کھانا توانائی میں تبدیل ہو کر ہمیں روزمرہ کے کاموں کے لیے طاقت فراہم کرتا ہے۔ ہلدی میں پایا جانے والا کرکیومن جگر میں بننے والی رطوبت بائل کی پیداوار کو بڑھاتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری غذا میں موجود چکنائی اچھی طرح سے ہضم ہو پاتی ہے۔ ساتھ ساتھ یہ ہماری آنتوں سے اہم غذائی اجزاء کو جذب کرنے میں بھی مدد فراہم کرتا ہے۔ ہلدی کی یہی خصوصیت معدے اور آنتوں میں ہونے والی اینٹھن سے بچاتی ہے، جس کی وجہ سے نظام ہضم میں پیدا ہونے والے کئی مسائل سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ دن بھر ہمارا سامنا مختلف قسم کے جراثیم سے ہوتا رہتا ہے، ایسے میں ایک مضبوط امیون سسٹم ہمیں مختلف قسم کی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ ہلدی میں موجود کرکیومن امیونو ماڈیولیٹری خصوصیات رکھنے کی وجہ سے ہمارے امیون رسپانس کو بہتر کرتا ہے اور ہمیں جراثیمی حملے سے بچاتا ہے۔ اندرونی اعضاء کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ہلدی کا پانی ہماری جلد کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے۔ یہ کیل مہاسوں کی روک تھام سے لے کر جلدی خارش اور رنگت نکھارنے میں بھی بہت مفید ہے۔ اس کی اینٹی بیکٹیریل خصوصیات کی وجہ سے یہ کئی قسم کے جلدی انفیکشن سے بھی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اریکٹائل ڈسفنکشن یا عضو خاص میں سختی نہ پیدا ہونا مردوں کی عام شکایت ہے، جس کی بنیادی وجہ عضو خاص کی طرف بلڈ کا فلو کم ہونا ہے۔ تو ایسی صورت میں بھی رات میں ہلدی کے پانی کا استعمال فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بلڈ فلو کو بہتر بناتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ ہلدی کا پانی کیسے تیار کیا جائے۔ ہلدی کا پانی تیار کرنے کے لیے چائے کے 1/4 چمچ کے برابر ہلدی کو 1 گلاس پانی میں ڈال کر گرم کریں اور 1 ابال آنے کے بعد اسے اتار کر نیم گرم حالت میں پی لیں۔ ایسا چند دن کرنے سے آپ کو بتائے گئے تمام فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ امید ہے اس ویڈیو میں بتائی گئی باتوں سے آپ کو اپنی صحت بہتر کرنے میں کچھ مدد ضرور ملے گی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیں اور برائے مہربانی چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔